بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں حملہ، اہلکاروں سمیت 36 افراد شہید۔ ہم نے ایران میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا، امریکہ۔ امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ، صدر اور اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، لاہور ہائی کورٹ۔ آصف علی زرداری کا عمران خان کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس۔ مودی سرکار کی تاریخ مٹانے کی مہم، ایوان صدر کے مغل گارڈن کا نام تبدیل کر دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، امریکہ۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو ٹینکوں اور جیٹ طیاروں کے ذریعے نہیں ہوگی، روس۔ اسکول میں اردو بولنے کا نتیجہ۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پشاور میں تھانہ پولیس لائن کی مسجد کے اندر خودکش دھماکے کے نتیجے میں اب تک امام مسجد اور اہلکاروں سمیت 36 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 150 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعہ عین ظہر کی نماز کے وقت ہوا، جہاں حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا۔ واقعے کی نوعیت کا معلوم کیا جا رہا ہے۔ پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حملے میں بھاری مواد استعمال کیا گیا، جس کی شدت کے باعث مسجد اور اس کے ساتھ کینٹین کی چھت دونوں گر گئی۔ مسجد کے عقب میں CTD کا دفتر بھی موجود ہے۔ حملہ آور نمازیوں کے ساتھ تھانے کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر 3 سے 4 چیکنگ پوائنٹس عبور کر کے مسجد میں داخل ہوا۔ واقعہ کے بعد تھانہ پولیس لائن کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا گیا۔ CCPO پشاور اعجاز خان نے بتایا کہ بو سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حملہ خودکش تھا، جس کی شدت سے مسجد کا حال جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ منہدم ہو گیا، جبکہ مسجد کے صحن تک کا حصہ بھی شہید ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس لائن میں 2 گیٹ ہوتے ہیں اور 10 سے 15 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوتے ہیں۔ ایک گیٹ عام لوگوں اور دوسرا پولیس آفیسرز کے لیے ہے۔ CCPO پشاور نے کہا کہ اس میں بلڈنگ کو گرانے والا مواد استعمال کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تھانے کے اندر حملہ سیکیورٹی ناکامی ہے۔ مسجد میں 300 کے قریب افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کو صرف سیکیورٹی پر فوکس کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ پشاور پولیس لائن کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہاں حساس عمارتیں سمیت اہم افسران کے دفاتر بھی ہیں۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری نے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے پشاور مسجد میں بم حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدس مقام اور عبادت کے دوران حملہ سفاکیت کی انتہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنوں کو خون کے عطیہ دینے کے لیے ہاسپٹل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں دوران نماز حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تخریب کاری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم انٹیلیجنس میں بہتری لائیں اور اپنی پولیس کو مناسب انداز میں ضروری ساز و سامان سے لیس کریں۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ایران میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا کہ کوئی بھی امریکی فوجی ایران میں حملوں میں ملوث نہیں تھا اور انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ امریکی اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایران کے حوالے سے امریکہ کا موقف زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یہ بیانات ہفتے کی رات اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے واقف امریکی حکام اور لوگوں کی جانب سے اس انکشاف کے بعد سامنے آئے ہیں کہ اسرائیل نے ایران میں ایک دفاعی کمپلیکس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خفیہ ڈرون حملہ کیا تھا۔
ایرانی خلائی تحقیقی مرکز جس پر امریکہ نے ایران میں اپنے کام کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھی، اس سے تعلق رکھنے والے ایرانی حکام نے کہا کہ ایران نے 3 ڈرونز کے ذریعے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جس نے اصفہان شہر میں ایک گولہ بارود کی فیکٹری کو نشانہ بنایا تھا۔ 2 دیگر گودام کے اوپر پھٹ گئے تھے جس سے چھت کو معمولی سا نقصان پہنچا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی نئی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کے تحت کیا جانے والا پہلا شمار کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو نے اس سے پہلے 2009 سے لے کر 2021 کے اپنے دور اقتدار کے دوران بھی ایران میں کئی بڑی کارروائیوں کی اجازت دی تھی۔ ہفتے کے روز وسطی ایران کے شہر اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر 3 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ یہ ایک ناکام حملہ تھا۔ اصفہان فوجی صنعتوں کے لحاظ سے اہم ترین ایرانی شہروں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں بہت سے فوجی کارخانے ہیں۔ اس میں ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیبات بھی موجود ہیں۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبے امریکہ کے دیوالیہ کر جانے کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جس پر ایوان نمائندگان کے اسپیکر صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزید قرض لینے کی منظوری ایوان نمائندگان سے لینا ہوتی ہے، جہاں اکثریت اپوزیشن جماعت کی ہے، جس کے اسپیکر ٹرمپ کی جماعت کے رکن کیون ہیں اور اپنے انتخابات سے صدر جو بائیڈن سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس غیر متوقع ہونے والی ملاقات کے حوالے سے نو منتخب اسپیکر نے ٹی وی ٹاک شو میں بتایا کہ وہ بدھ کو صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، جس میں ملک کے دیوالیہ ہو جانے کے خدشات اور حکومتی اخراجات میں کمی پر مذاکرات کریں گے۔ اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اپنے قومی قرضوں میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا، تاہم حکومتی اخراجات جو 31.4 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کی حد تک پہنچ گئے ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ کو اس میں اضافہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ سابق صدر ٹرمپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اسپیکر نے خبردار کیا کہ حکومت اپنے اخراجات کی مد میں سالانہ جمع کیے گئے ٹیکس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن مستقبل کے اخراجات سے منسلک قرض کی حد کو بڑھانے کی منظوری چاہتے ہیں، لیکن ایوان نمائندگان میں حکومتی ارکان کے مقابلے میں اپوزیشن جماعت ریپبلکنز کے 10 ارکان زیادہ ہیں۔ عددی اکثریت کی بنیاد پر اپوزیشن جماعت نے سالانہ خسارے کو روکنے کے لیے نئے اخراجات پر حد لگانے کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ سالانہ 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات ہو جانے چاہئیں۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ وکیل علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں، جبکہ گورنر پنجاب نے تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ عدالت گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ میں اس بات پر آپ سے متفق ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کر رہا ہے؟ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے مراسلہ لکھا، گورنر نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ اس موقف پر الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، کس نے کروانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، آپ کا موقف کیا ہے؟ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کی درخواست میں اہم قانونی نکتہ اٹھایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 3 فروری تک جواب طلب کر لیا۔
آصف علی زرداری نے عمران خان کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے فاروق ایچ نائی کے ذریعے عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان 14 روز میں اپنے بیان پر غیر مشروط معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف سول اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس کے مطابق عمران خان کے جھوٹے من گڑت بیان میں آصف علی زرداری کی پاکستان اور بیرون ملک ساکھ اور شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے ویڈیو لنک خطاب میں آصف علی زرداری پر مارنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بیان پر عمران خان کو رات تک معافی کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عمران خان اپنے بیان سے دستبردار نہ ہوئے تو انہیں قانونی نوٹس بھیجا جائے گا۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے زرداری سے متعلق بیان کے بعد اگر والد، پارٹی یا مجھ پر حملہ ہوا تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ مودی سرکار میں مسلم تاریخ مٹانے کی مہم زور پکڑ گئی۔ ایوان صدر کے تاریخی مغل گارڈن کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ایوان صدر کے مغل گارڈن کا نام تبدیل کر کے امرت ادیان رکھ دیا گیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے مودی سرکار کی حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت مغل گارڈن کا نام تبدیل کیوں کر رہی ہے؟ کیا اسے بی جے پی نے بنایا تھا؟ کیا آپ لال قلعہ اور تاج محل کا نام بھی بدل دیں گے؟ جہاں وزیر اعظم رہتے ہیں اسے بھی انگریزوں نے بنایا تھا، کیا اس کو بھی گرا دیا جائے گا؟ تاریخی مغل گارڈن 15 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے جسے 1917 میں سر ایڈون نے ڈیزائن کیا تھا۔ مغل گارڈن دنیا کے تمام معروف پھولوں کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ یہاں ہالینڈ، برازیل، جاپان اور چائنا سے لائے جانے والے پھول موجود ہیں۔ مغل گارڈن کو سال میں ایک مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے عزم کو دہرایا ہے اور اسے یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جوہری معاہدہ دوبارہ شمولیت کو مسترد کر دیا ہے، تاہم امریکہ اب بھی ایران کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سفارتکاری کو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ سمجھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ عوام پر منحصر ہے، لیکن ایرانی حکومت اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو بختر بند گاڑیاں اور مختلف قسم کے ہتھیار دے کر تیسری جنگ عظیم کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو ٹینکوں اور جیٹ طیاروں کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس جنگ کے شعلے بھڑکے تو پوری دنیا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے مراد شاید جدید قسم کے ہتھیار ہوں گے یا پھر ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ اٹلی سمیت بعض مغربی ممالک کے وزرائے دفاع یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کو یوکرین کو بھاری ہتھیار دے کر روکا جا سکتا ہے، تاہم یہ ان کی بھول ہے۔ روس نے برطانوی حکام کو بھی یوکرین کی جنگ کی آگ مزید بھڑکانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگی طیارے، دسیوں ٹینک، دور مار میزائل وغیرہ کے ذریعے شاید روس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے تیسری عالمی جنگ کو ہرگز روکا نہیں جا سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ مغربی دنیا کی کھلی مداخلت کے نتیجے میں یہ جنگ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کچھ روز پہلے ایک والد کا کہنا تھا کہ میرے بچے کو اسکول میں اردو بولنے پر شدید ہراساں کیا گیا۔ چھوٹے سے بچے کے چہرے پر استاد نے کالک مل دی اور اسے بچوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اس پر ہنسے میں اپنے بچے کو یہاں مزید نہیں پڑھاؤں گا، لیکن جس طرح اس کی عزت اور نفس کو اسکول ٹیچر نے نشانہ بنایا، میں اسے میڈیا کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ یہ الفاظ دوستو کراچی سے تعلق رکھنے والے شخص کے کچھ دن پہلے کے ہیں، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں کافی وائرل ہوئی تھی۔
ویڈیو میں اسکول کے چھوٹے سے بچے کو دکھایا گیا اور اس کے چہرے پر سیاہ نشان بھی دکھایا گیا، جبکہ ویڈیو بنانے والے اس کے والد کا کہنا تھا کہ اس واقعے نے بچے کو بہت زیادہ ذہنی اذیت دی۔ جبکہ ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور استاد کی اس حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ نے نہ صرف استاد کے فعل کی مذمت کی بلکہ تمام والدین سے معذرت کی، بلکہ اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچے کو ہراساں کرنے والے ٹیچر کو نکال دیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ واقعہ کراچی میں نارتھ ناظمہ آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پیش آیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔